لاہور میں تاریخی عمارتیں کیسے بنیں؟ مغلیہ دور کا آغاز کب ہوا؟ بابر اور ابراہیم لودھی کا ٹکراؤ کیسے ہوا؟ مغلیہ سلطنت کا زوال کیسے شروع ہوا؟ یہ سب کچھ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور اگر آپ نے لاہور کی تاریخ کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ پہلی قسط دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ 1524 عیسوی سے 1752 عیسوی تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل در حقیقت تعمیرات کے کاموں میں مشہور تھے اور انہوں نے ہندوستان میں عظیم الشان تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے آراستہ کیا تھا۔ مغلوں نے لاہور میں بھی تاریخی اور قابل ذکر مقامات کی بنیاد رکھی، جن میں بادشاہی مسجد سرفہرست ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی۔ لاہور مغل دور حکومت میں 1585 عیسوی سے 1598 عیسوی تک سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ بابر پہلے سے ہی ہندوستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دولت خان لودھی کی دعوت نے اس کا یہ کام آسان کر دیا۔ لاہور کے قریب بابر اور ابراہیم لودھی کی افواج میں پہلا ٹکراؤ ہوا، جس میں بابر فتح یاب ہوا، تاہم صرف 4 روز کے وقفہ کے بعد اس نے دلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ابھی بابر سرحد کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے دولت خان لودھی کی سازش کی اطلاع ملی، جس پر وہ اپنا ارادہ منسوخ کر کے لاہور کی جانب بڑھا اور مفتوحہ علاقوں کو اپنے وفادار سرداروں کے زیر انتظام کر کے کابل واپس چلا گیا۔ اگلے برس لاہور میں سازشوں کا بازار گرم ہونے کی اطلاعات ملنے پر بابر دوبارہ عازم لاہور ہوا۔ مخالف افواج راوی کے قریب مقابلہ کے لیے آمنے سامنے آئیں، مگر مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلیں۔ لاہور میں داخل ہوئے بغیر بابر دلی کی طرف بڑھا اور پانی پت کی لڑائی میں فیصلہ کن فتح حاصل کر کے دلی کے تخت پر قابض ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی ابتدا لاہور کے صوبہ دار کی بابر کو دعوت سے ہوئی۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ نومبر 1556 عیسوی میں ہمایوں کے بیٹے اکبر کی افواج نے پانی پت کے میدان میں سوری افواج کو شکست دی اور پھر جلد ہی دلی اور پھر آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ 1575 عیسوی میں اکبر نے قلعہ لاہور کی ازسر نو تعمیر کی اور لاہور کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے ادوار میں قلعے میں توسیع اور عمارات تعمیر کیں۔ 1641 عیسوی میں شاہ جہاں نے شالیمار باغ تعمیر کروایا۔ 1673 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے قلعہ لاہور کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد تعمیر کروائی، جس کے علاوہ مغل دور میں کئی عالی شان عمارات اور باغات لگوائے گئے۔ اندرون لاہور، جسے قدیم لاہور بھی کہا جاتا ہے، کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی گئی، جس میں 12 دروازے بنائے گئے۔ انگریزوں کے دور میں شہر اور قلعہ لاہور کی حفاظتی حصار کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ 17ویں صدی کے دوران میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ لاہور پر اکثر حملہ کیا جاتا رہا، حکومتی عملداری کا فقدان رہا۔ 1761 عیسوی تک احمد شاہ ابدالی نے مغلوں کی باقیات سے پنجاب اور کشمیر چھین لیا۔ پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ نے اسی مناسبت سے کہا: کھادا پیتا وعدے دا باقی احمد شاہ دا۔ بعد ازاں سلطنت دلی اور مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران خطے کے مختلف حصوں کے حکمران رہے۔ صوفیہ کی آمد کی وجہ سے لاہور کا علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ بن گیا۔ 1740 عیسوی کی دہائی افراتفری کی رہی۔ 1745 عیسوی سے 1756 کے درمیان شہر کے 9 گورنر رہے۔ 1756 عیسوی سے پانی پت کی تیسری لڑائی تک، جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہوئی، لاہور اور پشاور مرہٹوں کے قبضے میں رہے۔ تاہم مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس افغانستان چلا گیا، جس سے علاقے میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ 1801 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں کے 12 مسل متحد ہو کر ایک نئی قوت کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے بعد آنے والا دور سکھوں کا دور کہلاتا ہے، جو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔